بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 12 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان عدالتی حکم پر اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نئی دفعات کے تحت عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا۔ اس موقع پر جج نے ریمارکس دیے کہ مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیں، جن کو دھمکی دی گئی اس کا بھی بیان پڑھ کر سنائیں۔ اس فرض شناس افسر نے اس سے پہلے کتنے دہشت گردی کے مقدمے کیے ہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مقدمے میں نئی دفعات شامل ہیں، جن میں ان کے خلاف درج مقدمے میں مزید 4 دفعات شامل کی گئیں۔ دہشت گردی کے مقدمے میں 186، 504، 188 اور 506 دفعہ شامل ہیں۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں کی جانب سے عمران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف اندرونی سازش ہوئی ہے یا پھر بیرونی؟ عمران خان نے جواب دیا کہ میں ہر روز زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں۔ صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ آپ کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض سے ہیروں کا ہار لیا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ ہیرے بڑے سستے ہیں، مہنگی چیزوں کی بات کرو۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کل شاہینوں کے شہر سرگودا میں بڑا پاور شو کیا۔ سپورٹ سٹیڈیم میں یہ پنڈال سجایا گیا تھا۔ سرگودا جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں تحریک انصاف کا اتنا بڑا جلسہ یقیناً نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عمران خان نے خود بھی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے 26 سالہ سیاسی کیریئر میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سرگودا میں اتنا بڑا جلسہ کریں گے۔ سرگودا جلسے میں انہوں نے طاقتور حلقوں کو واضح پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ میں ملک کو مشکل میں ڈالنے والوں کی شکلیں سامنے لے آؤں۔ مجھے جتنا ڈراؤ گے میں اتنا ہی زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے اپنی تقریب میں سیلاب متاثرین کو پیغام دیا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں ایک پروگرام ترتیب دے رہا ہوں جس میں یہ دیکھ سکوں کہ کہاں ہمیں یہ جمع کیے ہوئے پیسے لگانے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیلاب متاثرین کی مدد کر سکیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں الیکشن کمشنر سکندر سلطان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں پتہ چلا کہ فارغ فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ سارا پیسہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ ایک دن یہی لوگ پاکستان کا قرضہ اتاریں گے۔ سرگودا کے اس جلسے میں عمران خان نے جو ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پہلے انہوں نے مجھے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا۔ 10 اپریل کی رات لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کی یہ سازش مکمل ناکام ہو گئی۔ جب ضمنی الیکشن میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی تو پھر یہ دوسری سازش میں لگ گئے کہ عمران خان کو اب مکمل طور پر سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اس پلان کا پتہ چل گیا، اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بنا کر محفوظ جگہ پر چھپا دی ہے جس میں ان چاروں لوگوں کے نام موجود ہیں، تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو قوم ان چوروں کو چھوڑے نہیں۔ میرے پاکستانیوں، حالات اس وقت اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ جیسے میں نے اگست میں کہا تھا کہ سپٹمبر کا مہینہ فیصلہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو عمران خان کو سنگین مقدمات کا سامنا ہے،
توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے میں اب صرف 5 دن باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریری جواب عدالت کو مطمئن کر سکتا ہے یا نہیں۔ 25 ستمبر کو عمران خان 9 حلقوں سے ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ ظاہر ہے اگر عمران خان ان 9 حلقوں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس حکومت کے لیے اس سے بڑا زلزلہ کوئی نہیں ہوگا جو ان کی سیاست کو زمین بوس کر دے گا۔ سیلاب کی صورتحال میں حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ممکن ہے اس دوران عمران خان جلسے کینسل کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ سیلاب متاثرین کی طرف چلی جائے، مگر جو راستہ عمران خان نے چن لیا ہے اس راستے سے واپسی بہت مشکل ہے۔ ابھی بھی بیک ڈور میں رابطے جاری ہیں۔ کچھ اہم شخصیات اس سارے معاملے کو مل بیٹھ کر حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں روز بڑھتی ہوئی بدترین مہنگائی کی طرف۔ اس وقت لوگ شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ پچھلے مہینے کے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، اوپر سے امپورٹڈ سرکار نے بجلی 4 روپے 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 7 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 92 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک تو سیلاب کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ شہروں میں محفوظ مقامات پر سیلاب تو نہیں پہنچ پاتے مگر اس کے اثرات ہر کسی کو متاثر کرتے ہیں۔ کل میں نے خود بازار کا وزٹ کیا۔ دکاندار اور ریڑھی والے بیچارے بہت پریشان تھے کہ گاہک ہی نہیں ہے، اگر کوئی گاہک آ بھی جائے تو وہ قیمتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور واقعی بازار میں رش بہت کم تھا۔ ایک ریڑھی والے نے مجھے بتایا کہ بھائی پیاز اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ بیچارے دھنیا اور پودینہ خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم چٹنی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ اس وقت مہنگائی نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔